بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ یا فرشتے، یہ عنوان ہے، صفحہ نمبر 4 ہے اور حصہ سوم تعلیم الاسلام کا، مکتبہ نعمانیہ ملتان۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہیں یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم۔ تو اگلا سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورا کرتے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کام بتاؤ۔ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کیا کام کرتے ہیں فرشتے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ جو مقرب فرشتہ ہے، خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کے ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مقرب فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ چوتھا فرشتہ جو مقرب 4 فرشتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کے ماتحت میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہے: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتے ہیں، اور دوسرا برا کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ بائیں طرف ہوتا ہے وہ نیک کام لکھتا ہے، اور بائیں طرف ہوتا ہے وہ برے کام ہمارے لکھتا ہے۔ 2 فرشتے، یہ کرامن کاتبین جو ہے۔ اچھا، نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ حفاظت پر مقرر ہیں۔ اچھا، نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ قبر میں سوال کرتے، تیرا رب کون ہے؟ یہ جو سوالات آپ نے سنے ہیں۔ اچھا، 3 سوال ہوتے ہیں: آپ کا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، اور درود شریف پڑھا جاتا ہو،
دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو ایسی مجلسوں میں حاضر ہو، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس کام میں شریک ہو ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دو۔ یہ نیک کام کر رہے ہیں، ان کی گواہی پھر آپ دے دینا۔ آپ جاؤ دیکھو زمین پر کہاں کہاں جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا اور پھر اس کی گواہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر کیا ہے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت آسمان پر چلے جاتے ہیں رات والے فرشتے، اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب، یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اور قرآن مجید میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا بیان تیسرے حصے میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں بیان ہے، اگلی ویڈیو میں وہ آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔